البرٹ مہرابین نے ایک کمیونیکیشن ماڈل پیش کیا جس کو مہرابین کمیونیکیشن ماڈل کہتے ہیں. اس کے تین حصے ہیں. نمبر 1، پہلا حصہ الفاظ، دوسرا حصہ الفاظ کی ادائیگی یعنی ٹون اور پچ، تیسرا حصہ باڈی لینگویج یعنی الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ کے جیسچر. ساتھیوں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. مہرابین کا کہنا یہ ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ صرف 7% اثر کرتے ہیں. ٹھیک، غور کیجیے گا، 7%. دوسری بات، اگر آپ الفاظ کے ساتھ اپنے ادائیگی کا انداز بہترین بنا لیں تو 38% فائدہ ہوگا. یعنی آپ کی ٹون اور پچ اور آپ کا لہجہ 38% یعنی 38% اثر ڈالتا ہے. اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ کا ایکشن جو ہے وہ 55% اثر انداز ہوتا ہے. ساتھیوں رکیے گا، یہاں پہ قرآن پہ آتے ہیں. قرآن میں کیا ہوا؟ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو مہرابین کے ماڈل کے مطابق ہمیں صرف قرآن کے لفظوں کی 7% سمجھ آتی ہے. ٹھیک، قرآن عربی میں ہے تو عربی ہمیں آتی نہیں، شاید ہمیں 7% بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی. ہے نا دکھ کی بات ساتھیوں؟ ٹھیک، مہرابین نے کہا، میں دہرا رہا ہوں، مہرابین نے کہا کہ قرآن جو ہے، مہرابین نے کہا کہ ورڈ جو الفاظ جو ہیں وہ 7% فائدہ دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ ہمیں صرف 7% فائدہ دیتے ہیں. یہ مہرابین کمیونیکیشن ماڈل کہتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن تو عربی میں ہے اور ہمیں عربی آتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ 7% بھی قرآن کی سمجھ نہیں آتی. اب دوسرا اس کا پوائنٹ تھا مہرابین کے کمیونیکیشن ماڈل کا کہ لہجے، ٹون اور پچ. اب ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے کا، ادائیگی کا لہجہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. ہمیں اپنے علماء کے لہجوں کی سمجھ نہیں آتی، انداز کی سمجھ نہیں آتی. انداز کی سمجھ تو تب آئے گی جب ہمیں الفاظ کی سمجھ آئے گی نا. وہ ڈانس تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام ہے. سمجھ آئی؟ دو باتیں، یعنی ہمیں نہ قرآن کے لہجے کی سمجھ آتی ہے نہ الفاظ کی سمجھ آتی ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات آ گئی جیسچر. بھائی جیسچر تو ہم ہے مولوی صاحب کا ایکشن. مولوی صاحب کا ایکشن آپ کے سامنے ہے. اگر مولوی صاحب کے علماء حضرات کے ایکشن کی ہمیں سمجھ آتی ہوتی تو ہمارا معاشرہ کیسا ہوتا؟ کیا ہمارے معاشرے کے حالات ایسے ہوتے؟ نہیں. ساتھیوں 55% جو ہے وہ ہمارے اعمال ہیں. دیکھو یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کو صحابہ سنتے تھے تو 3 بر اعظموں کے مالک ہو گئے تھے. اور یہ وہی قرآن ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں تو ہم اپنے ایک گھر کے بھی مالک نہیں ہو پاتے. ہے نا؟ سمجھ آئی نا ساتھیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ساتھیوں ہم اس کو ماڈرن انداز سے سمجھتے ہیں. قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کے انداز میں سمجھنا پڑے گا. اللہ کے کلام کی جس زبان میں ہے اس زبان کو سمجھنا پڑے گا. عربک کو سمجھیے گا. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ عرب جو ہیں، عرب علماء حضرات جب قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تراویحیاں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں نماز میں، تلاوت کے دوران، قیام کے دوران. ہے نا، ہم نے دیکھا تلاوت میں. ٹھیک، وہ کیوں روتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں رونا آتا؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ قرآن نے تو دعوے کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے اس کلام کو، اس قرآن کو اگر ہم نے پہاڑوں میں نازل کیا ہوتا ہے نا تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو چکے ہوتے. یعنی اتنی توانائی ہے اس قرآن میں، اتنی انرجی ہے. اور ہمارے حال کیا ہے؟ ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، 2 4 سورہ، 2 بلکہ سپارہ پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ساتھیوں ہم مہرابین کمیونیکیشن ماڈل کو کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی شاید 2% بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی. ہے نا؟ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا شروع کریں.
محرابین کمیونیکیشن ماڈل کے مطابق اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن والے کی لینگویج سمجھنا پڑے گی. قرآن والے کی لینگویج عربک ہے تو کائنڈلی عربک کو سمجھتے ہیں. میرے سمیت ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم عربک کو سمجھیں. ساتھیو یہ تھی علم کی باتیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا, پھر دیکھیے گا کہ کیا تبدیلی آتی ہے, پھر دیکھیے گا کہ زندگی کیسے خوشگوار بنتی ہے. جی جزاک اللہ.